الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. احباب گرامی قدر، معزز مکرم خواتین اسلام، محترم طلبہ و طالبات، آج ہم عمدۃ الاحکام کتاب سے کتاب الطہارہ حدیث نمبر 1 پڑھیں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بلا شک و شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، الاعمال عمل کی جمع ہے، الاعمال عمل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کام۔ نیات نیت کی جمع ہے، نیت کا معنی ہے ارادہ اور قصد، نیت کا معنی ہے ارادہ اور قصد، اور نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت کا محل وقوع وہ دل ہے۔ آپ دل سے کوئی بھی ارادہ کریں، کسی کام کو کرنے کا قصد کریں، اسے کہتے ہیں نیت۔ انما الاعمال بالنیات، بلا شک و شبہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، جس شخص کی ہجرت ارادے کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اس کام کے لیے ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی، جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ یہ عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 1 ہے، جو کہ اس بات کے اوپر مشتمل ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے اصلاح نیت
اخلاص نیت یہ ضروری ہے۔ یہ حدیث اسلام کے ایک بنیادی قاعدے پر مشتمل ہے، ایک بنیادی قاعدے پر مشتمل ہے، اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت۔ دیکھیں، ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، ہماری یہ نیت اور ارادہ اور خواہش ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سے ہمارا وہ نیک عمل قبول فرما لے۔ وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، علم حاصل کرنا، علم پڑھنا پڑھانا، کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سے ہمارا یہ نیک عمل قبول فرما لے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو درست رکھیں۔ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، نیت کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اور اس بات کو، اس اصول کو ذہن نشین کر لیجئے، کم من عمل صغیر تکبرہ النیہ، کم من عمل صغیر تکبرہ النیہ، کتنے ہی اعمال بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت کا اخلاص انہیں بڑا کر دیتا ہے۔ کم من عمل صغیر تکبرہ النیہ، کتنے ہی عمل چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت انہیں بڑا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کا بڑا درجہ ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے، حالانکہ وہ عمل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز ہے نیت کا اخلاص۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا شہرت چاہیے؟ کیا دولت چاہیے؟ کیا عورت چاہیے؟ جیسا کہ اس حدیث میں بھی ذکر ہے، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اب ہجرت کتنا عظیم عمل ہے۔ ہجرت ان 4 اعمال میں سے ایک ہے کہ جس عمل کی برکت سے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلها، لیکن یہی ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انتقال کرنا اگر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کیا جائے، اگر یہ نیت اور یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے، دنیا کا حصول ہے، کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، تو پھر فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی کام کی طرف ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی، اسے کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ کم من عمل صغیر تکبرہ النیہ، کتنے ہی اعمال ایسے جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت کا اخلاص ان کو بڑا کر دیتا ہے۔ جس طرح کے حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبق درہم بمئۃ الف درہم، سبق درہم بمئۃ الف درہم، ایک درہم 1,00,000 درہم پر بازی لے گیا، سبقت لے گیا۔ ہے نا قابل تعجب بات؟ ایک درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گیا۔ وہ کیسے؟ واقعہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اپنا مال، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لا کر جمع کروا دیا، صدقے کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آخر میں جب اس سارے مال کی گنتی کی گئی
تو وہ سارا مال مل کر تقریباً 1,00,000 درہم بنا۔ اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے 1 درہم 1,00,000 درہم کے اوپر رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبق درہم ب100,000 درہم۔ لوگ حیرت کر رہے ہیں کہاں یہ 1,00,000 درہم ہے اور کہاں یہ 1 درہم، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 1 درہم اجر و ثواب میں 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ جتنا اجر و ثواب اللہ ذو الجلال والاکرام نے 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے مختلف صحابہ کو عطا فرمایا، اس سے زیادہ اجر و ثواب میرے اس اکیلے صحابی کو 1 درہم خرچ کرنے پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے عطا فرما دی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اخلاص کی برکت ہے کہ اس صحابی کے پاس فقط 2 درہم تھے، 1 درہم انہوں نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیا، اور دوسرا درہم اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ لا کر خرچ کر دیا، اور اللہ عز و جل دلوں کا حال بہتر جانتا ہے کہ ان کی نیت یہ ہے، ان کے دل کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اگر میرے پاس اس سے زیادہ مال ہوتا تو میں وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ کم من عمل صغیر تکبرہ النیہ، کتنے ہی عمل ایسے ہیں جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت ان کو بڑا کر دیتی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، بخش دیا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ جب وہ کنویں سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا کر فارغ ہوئی، تھوڑا سا آگے گئی، وہاں پر دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے نڈھال اپنی زبان کے ساتھ گیلی زمین چاٹ رہا ہے۔ اس عورت نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، توحید والی تھی، شرک نہیں کیا تھا، کنویں میں اترتی ہے، کئی ایک مرتبہ مشقت برداشت کرتی ہے، موزے میں پانی بھر کے منہ میں موزہ دبا کے اور کنویں سے باہر نکل کے اس کتے کو پانی پلاتی ہے مشقت کے ساتھ۔ نیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اخلاص ہے اور توحید والی ہے، شرک نہیں کیا، اگرچہ کہ یہ گنہگار تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا۔ فغفر اللہ لها فادخلها الجنہ، اللہ رب العالمین نے اسے معاف فرما دیا اور اسے جنت میں داخل فرما دیا، اسے معاف فرما دیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ ہے کم من عمل صغیر تکبرہ النیہ، کتنے ہی عمل بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت انہیں بڑا کر دیتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتصدق احد بتمرة من كسب طيب الا اخذها بيمينه ولا يقبل الله الا طيبا۔ تم میں سے جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ایک کھجور خرچ کرتا ہے پاکیزہ اور حلال مال میں سے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور خرچ کی تو اللہ رب العالمین اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے۔ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اس کی نشو نما کرتا رہتا ہے، جس طرح تم اپنی اونٹنی یا گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو، بڑا کرتے ہو، پروان چڑھاتے ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام وہ ایک کھجور جو تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کی تھی، اسے قبول فرما کر بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔
کم من عمل صغیر تکبرہ النیہ، تو نیت کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف یاد رکھیے وَكَم مِّن عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةِ، اور کتنے ہی اعمال بظاہر بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت انہیں چھوٹا بنا دیتی ہے، پہلے نمبر پہ ہم نے کیا کہا؟ کتنے ہی عمل ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت انہیں بڑا کر دیتی ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری اصولی بات ذہن نشین کر لیجئے، کتنے ہی عمل بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت انہیں چھوٹا بنا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من تسعر بهم النار یوم القیامت ثلاثت، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ 3 قسم کے افراد پر بھڑکائی جائے گی۔ اتنی بات کہی اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو دوبارہ کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من تسعر بهم النار یوم القیامت ثلاثت، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ 3 قسم کے افراد پر بھڑکائی جائے گی۔ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر کہا اول من تسعر بهم النار یوم القیامت ثلاثت، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ 3 قسم کے افراد پر بھڑکائی جائے گی۔ تو غور فرمائیے، دل سے بات نکلے تو وہ اپنا اثر رکھتی ہے، کہنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اخلاص اور اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور یہی کیفیت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والی شخصیت جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بھی منقول ہے کہ انہوں نے بھی جب اس حدیث کو آگے لوگوں سے بیان کیا تو بے ہوش ہو گئے۔ 3 قسم کے افراد ہیں جنہیں لایا جائے گا، سب سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ کون ہے؟ یہ عالم دین ہے، یہ قاری قرآن ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، پھر اس سے پوچھے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا تعلمت القرآن وعلمته فیک، یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، میں نے دین سیکھا اور سکھایا، میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرمائے گا کذبت ولکنک فعلت لیقال قاری، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سارے کا اس لیے کیے تاکہ تجھے قاری کہا جائے، عالم دین کہا جائے، تجھے مختلف القابات سے نوازا جائے، تجھے دولت ملے، تجھے شہرت ملے۔ فرشتوں اسے پکڑو، اسحبوا بہ الی النار، منہ کے بل گھسیٹ کے مارتے ہوئے لے کے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اللہ آپ کو آپ کے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ اپنی خاص رحمت سے ہمیں ان میں سے نہ کیجیے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائیے، نیت میں، اقوال میں، اعمال میں، اور ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شہرت پسندی سے، کشور کشائی سے، نمود و نمائش سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لیجئے۔ اللہ سب اہل ایمان کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات۔ دوسرے نمبر پہ لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، پھر اسے پوچھے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ قاتلت فیک حتی استشہدت، میں نے قتال کیا، جہاد کیا، میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے،
وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ جَرِيٌّ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے تاکہ تیری واہ واہ ہو، تجھے بہادر کہا جائے، تو وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، العیاذ باللہ۔ تیسرے نمبر پہ لایا جائے گا ایک اور شخص کو جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فراوانی عطا کی، ہر قسم کا مال عطا کیا، اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور وہ نعمتوں کا اعتراف کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جہاں خرچ کرنا تجھے پسند ہو اور میں نے نہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، وَلَكِنَّكَ فَعِلْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تو یہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ تو اخلاص نیت یہ بہت ضروری ہے۔ اگر نیت میں اخلاص ہو تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر بڑی سے بڑی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں برادران اسلام، خواتین اسلام، محترم طلبہ اور طالبات، ہم اخلاص کی تعریف پڑھیں گے کہ اخلاص کہتے کسے۔ دیکھیں اخلاص کی خوبصورت تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور بلا شبہ تمہارے لیے ان چوپائے مویشیوں میں عبرت ہے، غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ دیکھو کس طرح ایک جانب گندا گوبر ہے، دوسری جانب گندا خون ہے، ہم ان دونوں چیزوں کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ دیتے ہیں جسے پی کر تم لطف اندوز ہوتے ہو، لذت حاصل کرتے ہو، قوت اور توانائی حاصل کرتے ہو۔ ایسا دودھ جس میں نہ گوبر کی آمیزش ہے نہ خون کی آمیزش ہے، اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی، نہ اس سے بدبو اسمیل آتی ہے۔ دو چیزیں نیک عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، ایک ہے انسان نیکی کرے اور اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے تعریفی میٹھے میٹھے جملے میرے کانوں میں پڑیں، اگر تعریف کی جائے تو چست، تعریف نہ کی جائے تو سست، جہاں پہ لوگ ہوں وہاں پہ چست، جہاں پہ لوگ نہ ہو وہاں پہ سست۔ تعریف کی جائے تو نیکی کرے اور اگر تعریف نہ کی جائے تو نیکی چھوڑ دے۔ یہ چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو اخلاص کیا ہے؟ جس طرح دودھ میں نہ گوبر کی آمیزش ہے، کوئی بدبو نہیں آتی، نہ خون کی آمیزش ہے، رنگت تبدیل نہیں ہوتی، تو جو بھی نیکی کی جائے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ انسان سوچے دنیا اور دنیا والوں سے مجھے کیا سروکار، میں تو اللہ کو راضی کروں، میں اللہ کو خوش کروں۔ عن قریب جب میں مر جاؤں گا مجھے موت آ جائے گی، جب میں مر جاؤں گی مجھے موت آ جائے گی تو دنیا والے مجھے قبرستان لے جا کر زمین میں گھڑا کھود کر قبر میں لٹا کر میرے اوپر بٹی ڈال کر سارے واپس آ جائیں گے، پھر وہاں پر میرا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگا۔ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک ما علمک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا علم کیا ہے۔ کس کے ساتھ معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو جو بھی نیکی انسان کرے، وہ نماز پڑھنا ہے، وہ زکوٰۃ دینا ہے، وہ حج کرنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، الہنا فاعف عنا، فاعف عنا یا کریم۔